السلام علیکم۔ آج ہم کچھ ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو حیات فانی اور ابدی کامیابی کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور وہ جو اصل ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ بالکل۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے جو اہم باتیں ہیں نا، ان کو سمجھیں۔ جی ہاں۔ ان ذرائع میں نا ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے جو واقعی سوچنے والا ہے۔ اچھا؟ کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی مگر روح تو باقی رہے گی نا؟ تو کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو ان چیزوں کے لیے ہو جو ہمیشہ رہنی ہے؟ مطلب یہ کافی گہرا سوال ہے۔ بہت گہرا۔ اور دیکھیں، اس سوال کی جڑ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت سے ملتی ہے جو ان ذرائع میں بہت اہم ہے۔ اچھا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت 20 ہے غالباً، کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، ظاہری زینت ہے، آپس میں فخر کرنا، جی۔ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کا سامان۔ جی۔ تو آج کی ہماری بات چیت کا مرکز یہی نقطہ رہے گا۔ اور اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی دیکھیں، جیسے ذرائع میں بھی ذکر ہے، تو اکثر لوگ فیشن کے پیچھے، نئی گاڑی، بڑا گھر، جی جی بالکل۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لائکس اور کتنی توجہ مل رہی ہے، بس اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی تو بات ہے، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ذرائع ہمیں کہتے ہیں کہ ذرا رکیں، سوچیں۔ یہ ہر مہنگی گاڑی، ہر بڑا گھر، ہر اونچا عہدہ، یہاں تک کہ وہ جو سیلفی نہیں ہوتی دنیا کو دکھانے والی، ہاں، یہ سب عارضی ہے، یہ سب یہیں رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وقتی طور پر شاید اچھا لگے، لیکن مطلب ان کی کوئی اصل پائیدار حیثیت نہیں ہے۔ ذرائع میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی گئی ہے، ایک تشبیہ ہے، دنیا چمک ہے، سونا نہیں۔ یہ سننے میں تو سادہ لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا پھر، خاص طور پہ آج کل کے حساب سے؟ یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو ظاہری کشش ہے نا، جو چکا چوند ہے، جو رنگینی ہے، جی، وہ اصل قدر نہیں ہے۔ وہ سونا نہیں ہے جس کی اپنی قیمت ہوتی ہے، جو پائیدار ہوتا ہے۔ یہ بس ایک چمک ہے جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، لیکن بھٹکا بھی سکتی ہے۔ اچھا۔ تو ذرائع ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی اس چمک کو اصل سونا نہ سمجھ لینا۔ آج کل کو ویسے بھی ظاہری چیزوں پر اتنا زور ہے، تو یہ سمجھنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ صحیح۔ کہ جو چیز زیادہ چمک رہی ہے، ضروری نہیں وہ زیادہ قیمتی بھی ہو۔ یہ اصل میں وہ نمود اور وجود کا فرق ہے۔ یعنی ظاہری چیزوں اور اصل قدر میں فرق سمجھنا چاہیے۔ تو پھر ان ذرائع کے مطابق اصل کامیابی کیا ہوئی؟ اگر یہ گاڑیاں، گھر، شہرت نہیں تو پھر کیا ہے؟ حقیقی کامیابی، جیسا کہ یہ ذرائع واضح کرتے ہیں، وہ اس دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنا نہیں ہے۔ مطلب جائیداد بنانا، عہدے حاصل کرنا، مشہور ہونا، یہ نہیں۔ تو پھر کیا؟ اصل کامیابی ہے اگلی زندگی، یعنی آخرت، مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، اس کی تیاری کرنا۔ اچھا۔ کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں کہ دنیا میں کتنا کمایا، کتنا نام بنایا، بلکہ یہ ہے کہ اپنی اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا سامان تیار کیا۔ یہ تو زندگی کی پوری ترجیحات ہی بدل دیتی ہے بات۔ بالکل۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات جو ذرائع میں ہے، دنیا میں رہو لیکن آخرت کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب دنیا چھوڑ دیں، جنگلوں میں چلے جائیں؟ یہ کیسے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کا مطلب دنیا کو چھوڑنا یا وہ رہبانیت اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک توازن کا بات ہے۔ یعنی آپ دنیا میں رہیں، اس کے جو وسائل ہیں انہیں استعمال کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، جی، لیکن آپ کی نیت، آپ کے اعمال کا جو رخ ہے وہ آخرت کی طرف ہو، آپ کی ترجیحات واضح ہوں۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ ہاں، مقصد کیا ہم یہ سب چیزیں اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، یا اس لیے کہ یہ آخرت کی تیاری میں ہماری مدد کریں گی؟ زندگی کا اصل مقصد دنیا کمانا نہیں، بلکہ اپنی روح کی فکر کرنا ہے، اس ابدی کامیابی کی فکر کرنا ہے۔ یہ دنیا تو سمجھیں ایک کھیتی کی طرح ہے، جہاں ہم آخرت کے لیے بیج بو رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا آج کی گفتگو کا کہ یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی پرکشش لگے، جتنی بھی رونق ہو، ہے یہ عارضی۔ جی بالکل۔ اور ایک طرح سے ایک امتحان ہے۔ اس کی اصل حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اور جو اصل پائیدار کامیابی ہے وہ آخرت کی تیاری میں ہی ہے۔ دنیا کی چمک دمک کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ فانی ہے، یہ دھوکہ ہو سکتی ہے۔ جی۔
توجہ ان چیزوں پر دینی ہے جو باقی رہنے والی ہیں، یہ سمجھنا کہ کیا چیز واقعی سونا ہے اور کیا بس چمک ہے۔ یقیناً یہ تو پھر اپنی ترجیحات سیٹ کرنے والی بات ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے لیے سوچنے کو، جو ان ذرائع کے بالکل مرکزی خیال سے جڑا ہے۔ ضرور۔ اگر دنیا، جیسا کہ سورۃ الحدید کی آیت میں بھی آیا، واقعی بس کھیل تماشا، زینت اور دھوکے کا سامان ہے، تو ہمارے روزمرہ کے جو فیصلے ہیں، ہماری چھوٹی بڑی ترجیحات، جو وقت ہم لگاتے ہیں، جو وسائل استعمال کرتے ہیں، جی، ان سب میں اس حقیقت کی کتنی گہری جھلک نظر آنی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔